محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان کی عظیم کامیابی ہے۔ اس محبت کا جتنا حصہ زیادہ ملے عظیم سعادت۔ اسی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے کے مطابق اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جتنا انسان خدا کے قریب ہوتا جائے گا، جتنا اس کا ایمان کامل ہوتا جائے گا، جتنا وہ خدا کے قریب ہوتا جائے گا، اتنی ہی اس کے سینے میں اللہ اور رسول کی محبت زیادہ آتی جائے گی۔ یہاں تک کہ جب محبت انتہا کو پہنچ جائے، محبت انتہا کو پہنچ جائے، اور وہ صحابہ کے قلوب میں تھی، اور وہ بزرگ اور اولیاء اللہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جب محبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو وہاں اللہ اور رسول کے سوا کسی شے کی محبت دل میں نہیں ہوتی۔ نہ وہاں بیوی کی محبت ہوتی ہے، نہ وہاں بیٹی کی محبت ہوتی ہے، نہ وہاں والدین کی محبت ہوتی ہے، نہ وہاں اقربا کی محبت ہوتی ہے، نہ وہاں جائیدادوں کی محبت ہوتی ہے، نہ وہاں وطن کی محبت ہوتی ہے، نہ وہاں کسی اور چیز کی محبت ہوتی ہے۔ اگر محبت ہوتی ہے تو صرف سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اور ان کی ہوتی ہے جن کی محبت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ والدین سے محبت کرے تو اس لیے کہ حضور نے فرمایا، بیٹے سے محبت کرے تو اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقارب اور رشتہ داروں سے محبت کرے تو اس لیے کہ حضور کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ تمام چیزوں سے کی محبت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سمٹ کر آتی ہے۔ یہ ہے بغض للہ، یہ ہے حب للہ ولرسولہ۔ بیٹوں کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع ہے، اولاد اور رشتہ داروں کی محبت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع ہے۔ والدین سے بھی مسلمان کو محبت رکھنے کا حکم ہے، مگر اس لیے کہ حضور نے فرمایا اولاد کی محبت رکھنا دل میں جائز ہے، مگر اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اور رشتہ داروں کی محبت بھی شرعی امر ہے، مگر اس لیے نہیں کہ وہ رشتہ دار ہیں خود بخود، بلکہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نتیجہ یہ ہوگا، پیمانہ یہ ہوگا کہ جب وہ رشتہ دار اور اقربا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مقابلے میں آتے ہیں تو ان سب کو ٹھکرا دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ یہی شان تھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی۔ وہ اپنے آبا سے بھی لڑے، اپنی اولاد سے بھی لڑے، اپنے اقارب سے بھی لڑے، اپنے رشتہ داروں کو بھی قتل کیا، صرف اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما، صدیق کا صاحبزادہ بڑا عبد الرحمن، جب مسلمان ہو گیا جنگ بدر میں وہ کافر تھا۔ عبد الرحمن حضرت صدیق کا بیٹا مسلمانوں کے مقابلے میں آیا تھا جنگ بدر میں، بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اسلام لانے کے بعد کہتا ہے، ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے بطور محبت کہتا ہے کہ ابا جان جنگ بدر میں آپ کئی موقع پر میرے نرغے میں آئے، مگر آپ کے باپ ہونے کی عزت کرتے ہوئے میں منہ موڑ لیتا۔ صدیق نے فرمایا، بیٹا واللہ اگر آپ میرے قابو میں آتے تو میں سب سے پہلے آپ کی گردن اڑا تھا، اس لیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں امین هذه الامہ کا لقب ملا تھا، محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے سے انہیں امین هذه الامت کا لقب ملا تھا۔ کتنے خوش نصیب تھے جب قیامت کے دن وہ اٹھیں گے، اللہ جل جلالہ آواز دے، حب نبی کا نتیجہ ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ کہاں ہے، وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔
اولاد نہ رہی، جائیداد نہ رہی، وطن نہ رہا، تکلیفیں برداشت کی، دولت نہ رہی اور تکلیفیں اٹھائیں، بھوک رہی، سب کچھ رہی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو مل گئی، اور وہی ہے جس میں دنیا بھی آ گئی، آخرت کی سعادتی بھی آ گئی۔ روایات میں ہے کہ جنگ بدر میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ کافر تھا، مسلمانوں کے مقابلے میں آیا تھا۔ جب 70 کفار گرفتار ہو گئے، ان میں ابو عبیدہ کا باپ بھی تھا، وہ خود ابو عبیدہ نے گرفتار کر دیا تھا۔ یہ قیدی ہیں، ان کو مدینہ کی طرف لایا جا رہا ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، مدینہ کی طرف لایا جا رہا ہے۔ ابو عبیدہ اپنے باپ گرفتار کو ساتھ لا رہے ہیں۔ ابو عبیدہ کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ مَشْهُورًا بِحُبِّ الْوَالِدَيْنِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَكَانَ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ۔ ابو عبیدہ جو ہے یہ والدین کی فرمان برداری میں ضرب المثل تھے، مشہور تھا والدین کی محبت میں اور فرمان برداری میں۔ لوگ کہتے تھے کہ والدین کی فرمان برداری ایسی کرنی چاہیے جس طرح ابو عبیدہ ہیں، وہ بڑے تھے، والدین مارتے بھی تھے تو سر جھکا لیتے، کوئی حرف زبان پر والدین کے سامنے نہیں لاتے تھے۔ لیکن آج ایک اور پیمانہ ہے، ایک طرف حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف جو ہے بغض نبی ہے۔ راستے میں مدینہ منورہ کی طرف آتی ہوئے قیدی ہیں لوگ 70۔ ابو عبیدہ کے پاس اپنا باپ ہے۔ ابو عبیدہ کے باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ناشائستہ الفاظ کہے، کیونکہ بہرحال وہ غمگین تھا، گرفتار ہو گیا تھا، تکلیفیں پہنچی تھی، خیال تھا کہ یہ بیٹا ہے، کیا ہوا کچھ ایک آدھ گالی دے دوں۔ ابو عبیدہ نے فوراً ٹوکا، ابا جان خبردار، یہ الفاظ آپ نے زبان پر لائے، اگر پھر لائے تو خیر نہیں۔ تھوڑی دیر تو باپ خاموش ہوا، پھر کہا بیٹا ہے، جاتے جاتے غصہ تو تھا ہی ان کفار لوگوں کو۔ اس نے پھر کچھ ناشائستہ الفاظ کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ابو عبیدہ نے پھر اپنے باپ کو ٹھوکا اور فرمایا ابا جان خبردار، یہ آخری وارننگ دے رہا ہوں، پھر آپ کی زبان پر میرے حبیب اکبر کا نام برائی سے نہ آئے۔ باپ خاموش رہا، تھوڑی دیر کے بعد، گھنٹہ آدھ کے بعد پھر باپ نے کوئی ایسا لفظ کہہ دیا حضور کی شان کے خلاف۔ ابو عبیدہ نے فوراً تلوار نکالی اور اپنے باپ کی گردن اڑا دی۔ فوج میں اور ساتھی میں کوہرام برپا ہو گیا، ہر طرف سے لوگ کہہ رہے ہیں ابو عبیدہ کو آپ نے یہ کیا کیا، قیدی کو حضور کی اجازت کے بغیر قتل کر دیا، ایک اور غلطی کی، آپ نے اپنے والد کو قتل کر دیا، آپ نے یہ کیوں کر دیا۔ سب ساتھی جمع ہوئے، ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو کوئی زخمی نہیں کیا، صرف ہاتھ یا انگلی نہیں کاٹی، اس کی گردن اڑائی ہے، گردن ایک طرف ہے، باپ دوسری طرف ہے، مگر ابو عبیدہ کو کوئی پریشانی نہیں اور افسوس نہیں ہے۔ حضور نے بلایا ابو عبیدہ یہ آپ نے کیا کیا؟ عرض کیا حضرت اس نے آپ کی شان میں برے الفاظ کہے، میری غیرت محبت گوارا نہ کر سکی، میں نے گردن اڑا دی، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے نبی ابو عبیدہ کو کہہ دے ٹھیک کر دیا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نصیب ہو، وہ نہ دنیا کو دیکھتا ہے، نہ وہ جائیداد کو دیکھتا ہے، نہ وہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، نہ اور چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اس حب نبی کی تو کمی ہے کہ لوگ دکان کے 10 پیسوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک طرف نبی فرما رہا ہے
فرما رہے ہیں لوگوں جھوٹ مت بولو، خیانت مت کرو۔ ایک طرف 2-4 روپے ہیں مگر وہ روپے کی خاطر جھوٹ بول لیتا ہے۔ جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ اس محبت کے پیمانے میں خامی ہے اور کمی ہے۔ گناہ اس لیے کر رہا ہے، گناہ پر اسی لیے ڈٹا رہتا ہے کہ اس محبت میں کمی ہے۔ اس محبت میں جتنی بھی زیادتی ہوگی دوستو، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ صحابہ اس پیمانے میں سب سے آگے تھے، تمام امت ان کے متبع ہے۔ ان کو اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے عظیم حصہ حاصل ہوا تھا۔ صحابہ کے وہ قصے جو آج ہم بیان کر رہے ہیں، اس سے تو بڑے آسان ہیں، بیان کر لیتے ہیں، لیکن ان میں غور کرے کہ ان کو اللہ جل جلالہ نے محبت اللہ اور رسول میں سے کتنا بڑا حصہ نصیب فرمایا تھا۔ وہ غریب رہے، تنگ دست رہے اور تکلیفیں اٹھائی، مگر اللہ ان سے راضی ہوا اور نبی راضی ہوا۔ اس پر وہ مگن تھے اور یہ ان کے لیے جنت تھی، یہ ان کے لیے جنت، یہ تمام تکلیفیں ان کے لیے خوشیاں تھی۔ طبرانی کی روایت ہے، سیرت حلبی میں مذکور ہے کہ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ مکرمہ کے بڑے اغنیاء میں شمار ہوتے تھے، دولت مند تھے، مگر اللہ اور رسول پر ساری دولت لٹا دی اور تنگ دست اور غریبانہ حالت میں اپنے محبوب اکبر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شادان و خوشحال گریان بیٹھے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک کمبل پہنے ہوئے تھے، وہی کمبل شلوار بھی ہے، وہی کمبل قمیض بھی ہے، وہی سب کچھ ہے، اور وہ بھی چھوٹا کمبل تھا جو زیادہ بڑی کھیڑی تک گھٹنے سے کچھ نیچے تھا، اور وہ بھی 1-2 جگہ پھٹا ہوا تھا۔ اتنے پیوند بھی نہیں مل رہے تھے کہ پیوند لگا دیں، اس لیے وہ خیال سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان جگہوں پھٹی ہوئی جگہوں پر نگاہ تھی کہ کہیں کھل نہ جاؤں، جگہ نظر نہ آئے اندر۔ اس حالت میں تھے مگر نہ شکوہ نہ شکایت ہے۔ دولت لٹا دی، حالت یہ ہو گئی، مگر دل کی دنیا کو دیکھیے اور اللہ اور رسول کیا اس کے قرب اور مقام اور مراتب کو دیکھیے۔ روایت میں آیا، طبرانی کی روایت ہے کہ فجاء جبریل من اللہ تعالی وقال یا رسول اللہ ان اللہ یقول السلام علی ابی بکر وقل له هل انت راض فی هذه الحالہ۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے جبریل آیا اور جبریل تشریف لے آیا اور فرمایا، اے نبی، اللہ جل جلالہ کی طرف سے سلام صدیق کو پہنچا دیجئے کہ اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیجئے کیا آپ اس ناگفتگی اور تنگ دستی کی حالت میں خوشحال ہیں ہم سے یا نہیں؟ کیا شکوہ شکایت تو نہیں ہے آپ کے دل میں؟ شکوہ شکایت تو نہیں ہے آپ کے دل میں؟ صدیق اکبر کو اللہ جل جلالہ کا سلام پہنچایا گیا۔ اے صدیق، اللہ آپ پر سلام کہتے ہیں، السلام علیک یا ابا بکر۔ کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے براہ راست نام لے کر کہا جا رہا ہے، صدیق السلام علیک، السلام علیک۔ اے صدیق، آپ پر اللہ کا سلام ہو، آپ کی اس حالت کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کمبل پھٹا ہوا ہے، دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ طبرانی کی روایت میں آخر میں کہ اللہ نے فرمایا انا راض منک هل انت راض منی۔ اللہ فرماتے ہیں نبی صدیق کو کہہ دے میں آپ سے راضی ہوں، آپ سے راضی ہیں یا نہیں، آپ کسی حالت پر راضی ہیں یا نہیں۔ صدیق اکبر کو کہا گیا، اے صدیق، یہ جبریل کھڑے ہیں، آپ کو نظر تو نہیں آ رہے؟ اللہ کا سلام اللہ آیا ہے آپ پر، کہ اللہ کا سلام ہے، آپ کو اللہ جل جلالہ سلام فرماتے ہیں۔
اور ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی لے آیا ہے. یہ پیغام سنتی صدیق 8 آنسو رونے لگے، بلکتے بلکتے روئے اور کہتے اللہ سمانی. اے نبی آپ اپنی طرف سے کہہ رہے یا اللہ نے میرا نام لے کے کہا کہ اے نبی صدیق کو میرا سلام پہنچا دے. اللہ سمانی، اے نبی اللہ نے میرا نام لے کے سلام بھیجا ہے. حضور فرماتے ہاں صدیق عام سلام مسلمان کا ہے اور میں تجھے پہنچاؤں. یہ ایسا نہیں بلکہ اللہ نے آپ کا نام لے کے فرمایا میرا سلام صدیق کو پہنچا دے. صدیق پھر رو کر 8 آنسو رونے لگتے ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں، رو رہے ہیں کہ یہاں زیادہ خوشی کی وجہ سے. تھوڑی دیر کے بعد روتے روتے پھر کہتے ہیں اللہ سمانی، اے نبی اللہ نے میرا نام لے کے سلام بھیجا ہے. حضور نے فرمایا صدیق خصوصی طور پر آپ کا نام لے کے سلام بھیجا اور یہ پیغام بھیجا ہے. صدیق نے روتے روتے ہوئے کہا وعلی اللہ اللہ السلام وعلی جبریل وعلیک السلام. یا نبی اللہ انا راضی من اللہ فی هذه الحالہ. اللہ کو کہہ دے کہ میں اسی حالت میں راضی ہوں. جب اللہ مجھ سے راضی ہے تو میں اسی حالت میں راضی ہوں، میں اسی حالت میں راضی ہوں. اللہ جل جلالہ کی محبت جب انہیں میں حاصل ہو گئی، سب دنیا اسی میں ہے، سب چیزیں اسی میں ہے. اسی محبت کا پیمانہ تھا. آج وہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں قیامت تک